یا اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اپنے پیارے پروردگار مالک کائنات اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ 12ویں شریف کا مبارک دن آیا، 12ویں شریف کا چاند آیا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں آئیں، اور آج جگہ جگہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالے گئے۔ میرے بھائیوں، آج کا دن صرف اور صرف خوشی منانے کا نہیں ہے، بلکہ شکر کا بھی دن ہے۔ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ملی۔ ماشاءاللہ آج ہمارے کئی بھائی جلوس محمدی میں نکلے، راستوں پر درود و سلام کی صدائیں بلند ہوئی، نعت پاک پڑھی گئی، پرچم لہرائے گئے، اور ہر طرف اپنے آقا کی محبت کا اظہار کیا گیا۔ تو یقیناً یہ بہت خوشی کا منظر تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جن لوگوں نے اس جلوس محمدی کو کامیاب بنانے میں محنت کی، جنہوں نے انتظام سنبھالا، جنہوں نے راستوں کی نگرانی کی، جنہوں نے بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا، جنہوں نے لوگوں کو راستہ دیا، جنہوں نے پانی پلایا، اور جنہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایک بات میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج صرف جلوس نکالنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ جلوس کو ادب، امن اور صفائی کے ساتھ نکالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ آج بہت سے لوگوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا۔ آج جگہ جگہ پرچم لگائے گئے، ہاتھوں میں پرچم لے کر لوگ چلیں، بچے بھی خوشی میں شامل ہوئے، لیکن سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ پرچم کو راستے میں ادھر ادھر پھینکا نہیں جائے، اور جلوس کے بعد راستوں کو گندا نہ چھوڑا جائے۔ ماشاءاللہ یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے پاکیزگی، صفائی، ادب اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ اسی لیے جلوس نکلے تو شاندار طریقے سے نکلے، نعت پڑھی جائے تو ادب سے پڑھی جائے، پرچم لگایا جائے تو احترام کے ساتھ لگایا جائے، اور جلوس ختم ہو تو اپنے پیچھے گندگی نہ چھوڑی جائے۔ اگر ہم ہر سال ایسا کریں تو لوگ ہماری ملت کی طرف دیکھ کر کہیں گے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ وہ امت ہے جو اپنے نبی سے بے پناہ محبت بھی کرتی ہے، اور ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں بھی اتارتی ہے۔ اور آج ایک اور خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا کہ کئی لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق پانی پلایا، شربت پلایا، کھانا کھلایا، مٹھائی بانٹی اور تبرکات تقسیم کیے۔ کسی نے تھوڑا کیا، کسی نے زیادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج لوگوں کی خدمتیں کی۔ یا اللہ، جس نے اپنے مال سے تبرکات بانٹا، یا پانی پلایا، کھانا کھلایا، یا لوگوں کی خدمت کی، مولا ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، نوکری میں، گھر میں، اولاد میں، صحت میں، تندرستی میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ جو ہاتھ تیرے بندوں کو کھلانے کے لیے اٹھے، ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ رکھ۔ اور میرے عزیز دوستو، ایک بات بہت دھیان سے سنیے کہ ہم نے آج جلوس تو نکالا، نعت پڑھی، پرچم لگائے، تبرکات بانٹا، یہ سب کچھ اپنی جگہ خوشی کی باتیں ہیں، لیکن اب ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف آج ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارے نبی کی محبت صرف 12 ربیع الاول شریف تک سمت نہیں ہونی چاہیے۔ 12ویں شریف ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں پورے سال اپنے آقا کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، اگر محبت کرتے ہیں تو جھوٹ سے بچیں، کسی کا حق نہ ماریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، اگر محبت کرتے ہیں تو کسی مسلمان کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اور اپنے اخلاق کو ایسا بنائیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کریں۔ یہی محبت کا اصلی اثر ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج کا جلوس تو گزر گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن دل میں ایک دعا لے کر جائیے کہ مولا
اگلے سال بھی ہمیں 12ویں شریف کی خوشیاں منانے کو نصیب فرما۔ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ہر سال ہمارے شہروں میں جلوس محمدی نکلے، ہر سال درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں، ہر سال نعت پاک کی محفلیں سجیں، ہر سال غریبوں کو کھانا ملے، ہر سال ضرورت مندوں کی مدد ہو، اور ہر سال مولا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں پہلے سے زیادہ اپنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ آج ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا ہے جس پر بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بات کی ہے۔ کیا کہ مولانا معروف رضا خان کے بارے میں حالیہ رپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ بریلی میں ان کے ایک بیان کو لے کر شکایت کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور معاملہ دھارمک بھاونائیں آہت کرنے کے آروپ سے جڑا بتایا گیا ہے۔ اب میرے بھائیو، ایسے معاملے میں ہمیں بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر آئے تو اسے ترنت آگے بڑھا دینا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہمیں تصدیق کرنی چاہیے، سچائی معلوم کرنی چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے لیے نفرت نہیں چاہتے، ہم کسی کی مذہب کی توہین نہیں چاہتے، ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، لیکن اگر کسی مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے تو ہم اس کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اور میں آج اسی جگہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مولانا معروف رضا خان پر اپنا فضل و کرم فرما، اگر وہ کسی پریشانی، آزمائش یا مصیبت میں ہیں تو ان کی مصیبت کو آسان فرما اور انہیں حق اور سچائی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اگر وہ جیل میں ہیں تو انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے چاہنے والوں کو صبر عطا فرما، اور جو بھی معاملہ ہے اس میں حق اور ظاہر فرما اور انصاف کا فیصلہ فرما، کسی بے گناہ پر ظلم نہ ہو مولا، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما اور ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوستو، اس ویڈیو کو آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس 12ویں شریف کے جلوس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، جن لوگوں نے محنت کی ان کی محنت قبول فرما، جنہوں نے تبرکات بانٹا ان کے رزق میں، حلال رزق میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرما، جنہوں نے پانی پلایا انہیں آب کوثر نصیب فرما، جنہوں نے نعت پاک پڑھی ان کے دلوں کو نور سے بھرپور فرما، جنہوں نے درود و سلام پڑھا ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، روزگار میں برکت عطا فرما، بیمار کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو روزگار کی تلاش میں ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ اور مولا ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی بھی ایمان والی بنا اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ مولا اگلے سال 12ویں شریف تک ہمیں زندہ رکھ اور پھر سے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 12ویں شریف مبارک ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خوشیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے بس اتنا ضرور کہوں گا کہ جلوس ختم ہوا ہے لیکن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم نہیں ہوا ہے۔ اپنے گھر جائیے، نماز کی پابندی کیجیے، درود و سلام پڑھیے، اپنے اخلاق اچھے کیجیے اور اپنے آقا کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ چشتی ہزاری نیٹ ورک کی طرف سے آپ سبھی کو 12ویں شریف اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے مبارکباد۔ دوستوں، ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل چشتی ہزاری نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔